بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا اور شہباز شریف صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی اور میڈم وزیر اعلیٰ کمال کر گئیں۔ واہ بھائی واہ! ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو پنجاب کی نئی میڈم وزیر اعلیٰ میڈم مریم نواز صاحبہ ہیں۔ انہوں نے تو آج کمال ہی کر دیا۔ انہوں نے اپنی وزارت اعلیٰ کے بعد پہلی باقاعدہ کانفرنس کی، پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس تو وہ کریں کوئی اعتراض نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تنقید برائے تنقید کرنے کا عادی نہیں ہوں، تنقید برائے اصلاح کرتا ہوں، آگے کسی کی مرضی۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے پریس کانفرنس کی تو ایک عجیب سا لگا مجھے کہ پریس کانفرنس وہ کر رہی ہیں اور ان کے دائیں بائیں جانب جو توڑے ہیں آٹے کے وہ پڑے ہوئے ہیں، جس کے اوپر باقاعدہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم راشن پیکج جو ہے وہ دے رہے ہیں ماہ رمضان میں جو مستحق افراد ہیں، مستحق گھرانے ہیں ان کو۔ یہاں تک تو ان کی بات سمجھ میں آئی کہ وہ راشن پیکج دے رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، دینا بھی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، وجہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستانی قوم ہے پہلے مقروض ہے، اور قرضے کے پیسوں سے اگر آپ راشن پیکج پنجاب کی عوام کو دے رہی ہیں تو اس کے اوپر میاں صاحب کی جو آپ نے تصویر لگوائی ہے، اس کے جو پرنٹ کروایا ہے اس پہ ظاہر ہے پیسے لگے ہوں گے، تو پیسے قومی خزانے سے لگے ہوں گے، تو تصویر کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ میڈم وزیر اعلیٰ، آپ کو معلوم ہوگا جب ملک پاکستان میں کرونا آیا تھا تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تمام پورے پاکستان میں جتنے بھی مستحق افراد تھے وہ اپنے فون سے میسج کرتے تھے، تو اس پہ باقاعدہ ان کی جو ریکوائرمنٹ پوری کرتا تھا جو گھرانہ، اس کو انہوں نے باقاعدہ امداد بھیجی، 12,000 روپے پر فیملی کو ملے وہ۔ تو اس میں نہ ہی ان کی تصویر، نہ ہی نمائش کی گئی، نہ ہی وہ راشن پیکج تھا، بلکہ اس سے کوئی بھی اشیاء ضروریہ جو ہے وہ خاندان آسانی کے ساتھ خرید سکتے تھے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا آپ بھی اگر یہ مشہوری کرنے کی بجائے آپ بھی اپنے موبائل سیل پہ یہ ہیلپ لائن یا میسج سسٹم رکھتیں کہ میسج کریں، جو ہماری ریکوائرمنٹ پہ پورا اترے گا اس کو اس کے موبائل فون میں جو ہے ایزی پیسہ کے ذریعے جو امداد ہے وہ بھیج دی جائے گی، تاکہ صرف راشن کا مسئلہ نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں تو بہت زیادہ مہیر حضرات راشن تقسیم کرتے ہیں، اس کے علاوہ اگر نقد کسی کی امداد ہو جائے تو اپنے بچوں کے لیے کپڑے، جوتے، کچھ بھی جو اشیاء ہے وہ خاندان کے لوگ جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں۔ تو پھر بھی اگر آپ کو اتنا ہی اپنے والد صاحب کی مشہوری کروانے کا شوق ہے تو میڈم وزیر اعلیٰ پھر ایک درخواست آپ سے اور ہے کہ مشہوری بے شک آپ کروا لیں۔ جو آپ نے پنجاب میں لنگر خانے جو بڑے شہروں میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنوائے تھے ان کو کھول دیں۔ ماہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے، ماہ رمضان میں لوگ وہاں افطاری کریں، سحری کریں۔ غریب لوگ ہیں جو مزدور لوگ ہیں وہ وہاں پہ سحری اور افطاری کریں گے، آپ کو دعائیں بھی دیں گے، ایک ان کا فائدہ ہو جائے گا، دوسرا آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو بھی ایک ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے ایک پروگرام مل جائے گا، وہاں پہ آپ جائیے گا، روزہ افطار کیجئے گا یا سحری ان کے ساتھ بیٹھ کر کیجئے گا، فوٹو شوٹ بھی ہو جائے گی، ویڈیو کلپ بھی آپ کا بن جائے گا، مشہوری بھی ہو جائے گی۔ تو آپ سے درخواست ہے وہ جو
لنگر خانے ہیں، تصویر بے شک آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کی اس پہ لگا لیں لیکن ان کو کھول دیں۔ دوسرا جو صحت کارڈ ہے، 10 لاکھ کا صحت کارڈ خان صاحب نے دیا تھا، انہوں نے اپنی تصویر صحت کارڈ پہ نہیں لگوائی تھی، لیکن میڈم وزیر اعلیٰ اگر آپ کو تصویر لگوانے کا شوق ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب کی تصویر لگوا لیں، لیکن وہ بھی پنجاب کی عوام کو صحت کارڈ دوبارہ ان کا جو ہے وہ بحال کر دیں، آپ سے درخواست ہے۔ تو ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ انہوں نے آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے، کیونکہ آج ان کے کیس کی جو 190 ملین والا کیس ہے اس کی سماعت تھی، انہوں نے کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں یا میری پارٹی فوج کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں ہم فوج کا نام نہیں لیں گے، نہ ہی لیتے ہیں۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں۔ فوج ہماری ہے تو فوج کا نہ میں نہ میری پارٹی کوئی ذکر کر رہی ہے، جو دھاندلی ہے اس پہ ہمارے تفویضات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا نہ مجھے غلامی قبول ہے، نہ ہی میں ڈروں گا، چاہے مجھے ساری زندگی جیل میں رکھ لیں، نہ ہی میں ڈیل کروں گا، نہ ہی میں جھکوں گا، نہ ہی میں غلام بن کر زندگی گزاروں گا، میں غلامی بالکل قبول نہیں کروں گا۔ تو ناظرین کرام، مزید انہوں نے کہا کہ اگر ان کو یہ وہم ہے کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 4 حلقے میں بتاتا ہوں، صرف 4 حلقے دوبارہ کھول دیں، ان کے رزلٹ دیکھ لیں، فارم 45 دیکھ لیں، ووٹوں کی گنتی کر کے دیکھ لیں، اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے تو 4 حلقوں میں تسلیم کر لوں گا۔ تو انہوں نے حلقے کون سے بتائے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پہلا میاں نواز شریف صاحب کا اپنا حلقہ، وہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب، اگر ان کو خطرہ نہیں تو پھر کھولنے میں بھی حرج کوئی نہیں ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ دوسرا لاہور کا ہی حلقہ انہوں نے جو امن چودھری صاحب والا ہے اس کے متعلق کہا۔ تیسرا جو نور عالم کا حلقہ پشاور سے ہے، KPK سے ہے، اس کا حلقہ کھولنے کا کہا۔ چوتھا انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کا کوئی بھی حلقہ آپ کھول لیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، مزید انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں کہ مجھے ساری زندگی یہ جیل میں بٹھائے رکھیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ میری رائے کے ساتھ عمر ایوب کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر مقرر کیا گیا، میں نے مقرر کر دیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر میری طرف سے عمر ایوب صاحب ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج جاری رکھیں گے، میں نے اپنی پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں کرنے اس حکومت کے ساتھ جب تک ہمارا مینڈیٹ جو چرایا گیا ہے وہ ہمیں واپس نہیں ملتا۔ تو یوں ناظرین کرام، خان صاحب نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ حکومت جو ہے، جو بنائی گئی ہے، جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے، یہ اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا یہ 4 حلقے کھولیں گے؟ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کھولیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کے فوراً بعد ایک ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج پریس کانفرنس کی باقاعدہ لاہور میں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا ارادہ نہیں رکھتا، تحریک میں نے چلانی ہے، عید الفطر کے بعد میں بڑی تحریک چلاؤں گا۔ کس کے خلاف؟ کہ یہ جو مینڈیٹ جس نے چرایا، پیچھے بیٹھا ہوا خفیہ چہرہ جو ہے، اس کے خلاف میں یہ تحریک چلانے والا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے والد صاحب کو بھی دھمکیاں دی گئیں اور مجھے بھی صاف انہوں نے کہا کہ مجھے بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں یہ تحریک چلاؤں گا۔ صحافی نے سوال پوچھا کہ کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر تحریک چلائیں گے؟ انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ مل کر تحریک نہیں چلاؤں گا۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ پاکستان تحریک انصاف جو لانگ مارچ لے کے نکلے گی، کیا آپ اس کا حصہ بنیں گے یا اس کا ساتھ دیں گے؟ تو انہوں نے اس پہ بھی جواب دیا کہ نہیں، میں تحریک انصاف کے جو لانگ مارچ ہوگا اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں لانگ مارچ میں شامل ہوں گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ میں قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ سے ہماری پارٹی استعفے دے کر باہر بھی نہیں نکلے گی، ہم احتجاج کریں گے اور بھرپور طریقے سے کریں گے اور ان کے خلاف کریں گے جنہوں نے یہ مینڈیٹ چرایا ہے۔ تو یوں ناظرین کرام، جماعت اسلامی والے بھی پہلے اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
جو کارکنان ہیں جماعت اسلامی کے وہ اپنی قیادت کو بارہا مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں، ہم احتجاجی تحریک نکالیں، جو ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، ہماری سیٹیں کراچی میں ہم سے چھینی گئی ہیں، اس کے خلاف ہمیں چاہیے کہ چپ کر کے نہیں بیٹھنا بلکہ سڑکوں پہ اپنی تحریک کا آغاز کریں۔ تو ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو پہلے اسی چیز کی انتظار میں ہے کہ تحریک ہم نے نکالنی ہے، کوئی پارٹی اور تحریک نکالے نہ نکالے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ مشن ہے کہ ہم سڑکوں پہ بھی نکلیں گے، پارلیمنٹ میں بھی ان کا مقابلہ کریں گے اور عدلیہ میں بھی قانونی چارہ جوئی بھی کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ آج پرویز الہی صاحب بھی بولے، وہ پیشی پہ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ بحران، تمام جتنے بھی پاکستان کے بحران ہیں ان کا حل صرف اور صرف ایک ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، تاکہ جب سیاسی استحکام آئے گا پاکستان میں تو اس کے ساتھ پھر معاشی جو استحکام ہے وہ بھی آئے گا۔ تو خان صاحب کے ساتھ بات کرنا پڑے گی نظام کو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے خان صاحب کے ساتھ بات چیت مذاکرات کیے جائیں۔ تو ناظرین کرام، یہ معاملات چل رہے ہیں، دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کہ آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔